ہندوستانی اسپائی جو تھا، جاسوس جو تھا سربجیت سنگھ، اس کا مرڈر کیا تھا جیل میں. بعد میں اعلیٰ عدالتوں میں اس کے اوپر وہ مقدمہ ثابت نہیں ہوا تھا اور اس کو بری کر دیا گیا تھا. لیکن را نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی اسی طریقے سے قتل کرا دیا تھا. اوپر آئی کہ را مودی صاحب کی نگرانی میں اس قسم کے جو قتل ہو رہے ہیں لوگ، چاہے ان کا تعلق خالصتان موومنٹ سے ہے، چاہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کو قتل کرانے کا ایک باقاعدہ مشن ہے وہاں. اگر آپ اس کے پیچھے انڈین را ہے اور را کے پیچھے پرائم منسٹر مودی ہیں. تو یہ تاریخ جو ہے نا، ہم وی آر اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. ہمیں یاد ہے جب پاکستان بن رہا تھا تو افغانستان واز دا اونلی کنٹری وچ اپوزڈ کریشن آف پاکستان. یہ تاریخ ہے. بالکل. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ساری دنیا کی دشمنی مول لی آپ کو بچانے کی خاطر. جب امریکہ آپ کی جان کو آیا ہوا تھا، جب روس آپ کی جان کو آیا ہوا تھا، کون کھڑا ہوا آپ کے ساتھ؟ پاکستان کھڑا ہو گیا. ہم کھڑے ہوئے. اور اب آپ ہم نے اپنے فوجیوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہم نے سویلین پاپولیشن کی بربادی قبول کی. آپ ہمیں آج آنکھیں دکھائیں گے؟ مجھے تو اس بات پہ بہت حیرت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارن آفس کا سٹیٹمنٹ ہے ہماری طرف سے، اٹس اے ویری مائلڈ سٹیٹمنٹ. وی مسٹ ٹاک ٹو دیم آئی ٹو آئی کہ بھائی ہم آپ کی بقا کے لیے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنائے ہوئے ہیں. بالکل. اور آپ ہماری ہی بقا کے دشمن ہو گئے ہیں. یہ کیا عجیب و غریب اتفاق ہے. ہم نے تو اپنا نمائندہ خصوصی وہاں بھیجا ہوا تھا آپ کے پاس جس دن یہ حملہ ہوا ہم پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشنز دیکھنی چاہیے. افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری. یہ میری بات توجہ سے سنیں آپ. اس کے اگر راستے ہم نہ کھولیں تو یہ تو آپ دیکھیں سوائے ایران کے کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس دنیا کی طرف. آپ دیکھیں شاید ضروریہ جو ہیں جو لائف لائن ہوتی ہے کسی قوم کی، وہ سب یہاں سے جاتی ہے. آپ کا ٹوٹل بزنس پاکستان کے ساتھ ہے، افغان ٹریڈ کے تحت ہے. جس بھی رنگ سے ہے، ہم نہ ہو تو آپ کہاں کے ہیں؟ اور اس کے باوجود آپ ہمیں بتائیں گے کہ جی آپ ہمارے بارڈر پر اٹیک کریں گے یا اٹیک ہونے دیں گے. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کو ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو کابل گورنمنٹ کو یہ بات باور کرانی چاہیے کہ they have to respect our borders because we are respecting your borders. اور اگر آپ ان کو کھلا چھوڑیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کہ ہم 29 لاکھ مہاجرین کو کھلا چھوڑیں کہ وہ آپ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں. Will that be fine? بالکل. ہم تو مہاجرین کو کنٹرول کر رہے ہیں. پہلے شروع میں آپ یہ کہتے تھے کہ جی یہ آپ کے لوگ ہیں، انہیں آپ لے جائیں یہاں سے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ ہتھیار پھینک دیں، یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وفا نبھانے کا عہد کریں. دے آر موسٹ ویلکم. انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں کریں گے. تو ہمارا قصور تو نہیں ہے. وی آفرڈ دیم این اپرچونٹی ٹو کم بیک. اگر وہ نہیں آنا چاہتے، اگر وہ اسلحہ اٹھانا چاہتے ہیں تو جواب بھی تو اسی زبان میں جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ساورن اسٹیٹ کے خلاف جتھے جو ہیں وہ گروپ بنا کے بارڈرز پر حملہ آور ہو اور ہم انہیں پھولوں کے ہار پیش کریں یا چپ کر کے انہیں کہیں کر لو جی جو کرنا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو دنیا کی بنانا ریپبلک میں نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال سے اس کے ساتھ جو ہے دیکھیے مجھے اس بات کا ادراک ہے، قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی، کہ ٹی ٹی پی اور افغان گورنمنٹ کا رشتہ موجود ہے اس لیے کہ ٹی ٹی پی نے امریکہ کے خلاف جہاد میں ان کا ساتھ دیا ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ہمیں کھانے دوڑیں. بالکل. آپ رکھیں ان کے ساتھ، آپ جو مرضی کریں. لیکن ہم نے بھی تو بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کے لیے بھائی. اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی خیال آپ کو رکھنا چاہیے کہ ماضی کی طرح سے پھر ہمارے سفارت خانوں پر اٹیک ہوں گے وہاں پر، پھر آپ ہمارے بارڈرز کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی طریقے سے. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے انڈیا کا رویہ ہے، انڈیا جس طرح سے افغانستان کو پاکستان کے اگینسٹ بھڑکا رہا ہے یا ہٹ کر رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی افسوسناک بات ہے. جے ہند. سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج کو فالو کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا. ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. تو دوستو بات رہی پاکستان کی، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پر کس طرح سے پاکستان نے پہلے شروعات کی تھی افغانستان میں ٹی ٹی پی پر کا نام لے کر کس طرح سے ہوائی حملے کیے، اور اس کے بعد دوستو افغان طالبان کا ریئیکشن آنا ہی تھا. اور انہوں نے جس طرح سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر بار پاکستانی آرمی پر جس طرح سے دعوے بولے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ایک بار پھر سے دوستو تو افغان طالبان نے پاکستانی آرمی کو کافی بڑا جھٹکا دیا ہے. تو دوستو اس سے اب ڈرا ہوا پاکستان دیکھیے کس طرح سے. اور دوسری طرف دوستو ان کی آپ نے دیکھا ہوگا تو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے کی کافی پرانی عادت ہے. اور اسی کے تحت دوستو جو افغان طالبان ان کی چھترول کر رہا ہے اس کی
वजह तो दोस्तों यह पाकिस्तानी मीडिया किसी भी तरह मीडिया में नहीं आने दे रहा। वहीं दोस्तों तालिबान के लिए जो महिलाओं को लेकर अफगानिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, और जिस तरह दोस्तों इंडियंस आए दिन पाकिस्तानी आर्मी की फ़ोटो एडिट कर करके गधों के साथ मजाक उड़ाते हैं, तो दोस्तों यह अपनी भड़ास उधर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार दोस्तों इनको अफगान तालिबान लगता है यही कि इनकी इस बार काफ़ी बड़ी टुकाई करने वाला है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से बिलबिला रहा है। चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। बुखारी साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई, तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफ़रत हरकत है, बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। मैं इससे पहले कि इस इशू के ऊपर आऊँ, आपको याद होगा कि द गार्डियन में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे इल्ज़ाम लगाया था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अभी पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई। एक मोहम्मद रियाज साहब थे और दूसरे मौलाना शाहिद लतीफ़ साहब थे जी। और उससे पहले भी अगर आपको याद हो कि अली सरफराज उर्फ तांबा, ये एक शख्स है जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। बाद में आला अदालतों में उसके ऊपर वो मुकदमा साबित नहीं हुआ था और उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन रॉ ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी इसी तरीके से कत्ल करा दिया था। अब जो वाशिंगटन पोस्ट है उस पर आने से पहले वो बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का अगर हम जिक्र ना करें, जो अमेरिका के जो कनाडा के प्रेसिडेंट थे, तो ज़्यादती होगी, जिन्होंने पहली दफ़ा खुल के कहा कि हिंदुस्तानी रॉ जो है वो खालिस्तान मूवमेंट के जो सिख लीडर्स हैं उनके कत्ल में मुलव्वस है। और अगर आपको याद हो, उन्होंने 6 डिप्लोमेट्स को इस इल्ज़ाम के तहत मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया था। वो दूसरी बात है कि हिंदुस्तान ने भी फिर रिएक्शन के तौर पे 6 बंदों को निकाला, लेकिन ये बात पहली दफ़ा मंजर आम के ऊपर आई कि रॉ मोदी साहब की निगरानी में इस किस्म के जो कत्ल हो रहे हैं लोग, चाहे उनका ताल्लुक खालिस्तान मूवमेंट से है, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनको कत्ल कराने का एक बाकायदा मिशन है वहाँ। अगर आपको याद हो, हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि एक सेल है डिस्ट्रॉय सी पैक, जो अजीत डोवल साहब जो हैं, जो उनके सलामती के कौमी सलामती के मशीर थे, उनकी निगरानी में एक सेल कायम है जिसकी $1 बिलियन एनुअल उसकी फंडिंग है, जिसका वाहद काम जो है वो चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी इंजीनियर जो ग्वादर में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमले करवाना और उनको कत्ल करवाना जो है उनके ज़िम्मे है। तो भारत का ये मकरू चेहरा जो है अब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुका है। बरतानिया, कनाडा, अमेरिका ये वाज़े कर चुके हैं कि रॉ इस किस्म के संगीन जराइम की मुर्तकिब है, और वो इसके ऊपर मतलब है अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये बिल्कुल वाज़े हो गया है कि गैर ममालिक के अंदर जो कत्ल होते हैं, जो इस तरीके के असैसिनेशंस होते हैं, उसके पीछे इंडियन रॉ है और रॉ के पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। तो ये सारे जो हकायक सामने आए हैं, उसके बाद अब मेरे नहीं ख्याल कि किसी को कोई शुबा होना चाहिए या किसी को कोई गुंजाइश देनी चाहिए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान इस किस्म के काबिल नफ़रत जराइम जो हैं और हौलनाक जराइम जो हैं उसका मुजरिम है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे एक्सपोजर के बाद किसी किस्म की गुंजाइश बाकी रहती है कि सबूत लाए जाएं। ये ना ये पाकिस्तानी अखबार है, बिल्कुल ये एक अमेरिकी अखबार है, दूसरा बरतानवी अखबार है, और उन्होंने जिस किस्म के हौलनाक हकायक का इजहार किया है। साहब, जिस किस्म के संगीन नौयत के दहशतगर्द भारत में मौजूद हैं और जिस तरह से बैरून मुल्क कार्रवाइयाँ करके लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो इस वक्त इंटरनेशनली इस चीज़ को एक्सपोज कर दिया गया। लेकिन भारत जो ये दावा करता है, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ हैं, यहाँ इनके साथ मैचेस नहीं खेले जा सकते, ट्रेड नहीं किया जा सकता, और दीगर मामलात में भी पाकिस्तान को इल्ज़ाम ठहराता है। तो अब जो भारत की दहशतगर्दी जैसी चीज़ें हैं अब खुलकर सामने आ गई हैं, तो अब भारत किस मुंह से सामना करेगा किसी भी मुल्क? देखिए, असल में बात यह है कि जो आदमी इस किस्म के घिनौने जराइम में मुलव्वस होता है, वो अपना ऐब छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है। जितने इल्ज़ाम भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं, हर एक मामले में मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो उड़ी के वाक़यात थे, चाहे अगर आपको याद हो कि पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था वो हो, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, हकायक ने पलट के वो
ان کو شرمندگی کا وہ کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا بمبے ٹرین کے جو دھماکے ہوئے تھے اس کے اندر بھی انہوں نے ہمیں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اب پاکستان کا موقف جو ہے اس کو زیادہ تقویت اس لیے ملی ہے کہ دنیا خود دیکھ رہی ہے. امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، 3 بڑے ممالک نے دیکھا کہ کس طریقے سے رو جو ہے وہ پینیٹریٹ کر کے وہاں پر اپنے مخالفین کا قتل عام کراتی ہے. اور بھارتی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان کو ہر طرح سے. سپورٹ نہیں کرتی، پلان بھی کرتی ہے، فنڈ بھی کرتی ہے. بالکل. خالی سپورٹ کہہ کے تو ہم مودی کو ایگزونریٹ کر دیں گے نا. مودی پرائم ہے خود اس سب قتل و غارت کے. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھا پسند آیا ہوگا. اور دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کچھ بھی ہوتا ہے تو پاکستانیوں کے سوشل میڈیا پر کس طرح سے میم آئے دن تیرتے ہیں. تو پاکستانیوں کو دوستوں اب جا کر موقع ملا. اور کبھی جس طرح طالبان میں کہہ رہے ہیں کہ مہیلاؤں کے ساتھ جس طرح طالبان افغانستان میں مہیلاؤں کے ساتھ جس طرح کا ویار کر رہا ہے اس کو لے کر بھی یہ کافی سارے پروپیگنڈے سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں. وہیں دوستوں افغان آرمی کو لے کر طالبان کے جتنے بھی فوجی ہیں ان کو بھی دوستوں کبھی گدھوں کے ساتھ کبھی کوئی طرح طرح کی فیک فوٹو ایڈٹ کر کر کے لگا رہے ہیں. تو پاکستانیوں کی یہ دوستوں پروپیگنڈا کرنے کی تو پرانی عادت ہے. اور اب دیکھتے ہیں افغان طالبان سے یہ سامنا کس طرح سے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی آرمی پہلے ہی ٹی ٹی پی کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے. اور اب تو دوستوں تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 15,000 سے زیادہ افغان طالبان کے لوگ پاکستان پر دعویٰ بولنے کے لیے بارڈر پر آ چکے ہیں. اور اب دوستوں آئے دن وہ پاکستانی آرمی کو آئینہ دکھا رہے ہیں. تو ہم آپ کے لیے اس پر اور بھی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. پلیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک جے ہند، وندے ماترم.